حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پوری دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دن یعنی بد امنی و انتشار فتن فساد کی شدت انتہا سے بھرا ہوا وہ دور نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول یا اس کے ورثہ و متعلقین کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیوں کل ہوگا، یعنی اس کی وجہ کیا ہوگی، کہ قتل کا سبب نہ قاتل کو معلوم ہوگا نہ مقتول کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کے سبب نیز قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے دل و دماغ سے فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کے برائی کا احساس اس طرح ختم ہو جائے گا کہ نہ تو قاتل بتا سکے گا کہ اس نے مقتول کا خون کس مقصد سے بہایا، اور نہ مقتول اور اس کے ورثہ و متعلقین کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی جان کس دنیاوی غرض و مقصد کے تحت یا کس شرعی وجہ سے کی بنا پر ماری گئی ہے۔ ایسا اندھیرا پھیل جائے گا کہ بس شکوک و شبہات اور ذرا ذرا سے وہموں پر انسان کا قیمتی خون بے دریغ بہایا جانے لگے گا۔ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ کون شخص حق پر ہے اور کون باطل پر۔ بلا تشخیص و تمیز جو جس کو چاہے گا گھاٹ اتار دے گا۔ موجودہ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ مذکورہ صورت حال کا ظہور نہیں ہو گیا۔ حج کے سبب سے کا مطلب یہ ہے کہ اس اندھے قتل و غارت گری کا باعث جہالت و نادانی کی وہ تاریکی ہوگی جو پورے ماحول کو فتنہ و فساد اور بد امنی سے بھر دے گی۔ شرارت پسندوں اور بلوائیوں کا عروج ہوگا، اخلاقی و سرکاری قوانین کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، اچھے برے کاموں کی تمیز مٹ جائے گی، حق و باطل بہم خلط ملط ہو جائیں گے، اور دل و دماغ سے انسانی خون کی مرمت کا احساس مٹ جائے گا۔ دونوں دوزخ میں جائیں گے سے یہ واضح ہوا کہ نیت کا فطور اس قدر عام ہو جائے گا کہ بظاہر مقتول اور مظلوم نظر آنے والا شخص بھی اپنے اندر ظلم و طغیان کا فتنہ چھپائے رہا ہوگا۔ اس کا مقتول و مظلوم ہونا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ وہ واقعتاً کسی ظالمانہ قتل کا شکار ہوا ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ موقع پر چوک گیا اور خود وار کرنے سے پہلے دوسرے کے وار کرنے کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ مذکورہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ قاتل تو دوزخ میں اس لیے جائیں گے کہ وہ واقعتاً قتل عمد کا گناہ گار ہوا ہے، اور مقتول اس وجہ سے دوزخ میں جائے گا کہ وہ خود بھی اس قاتل کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اس کو تباہ و ہلاک کرنے کی خواہش اور ارادہ رکھتا تھا۔ اور چونکہ آدمی کسی گناہ کا عزم رکھنے کی وجہ سے بھی ماخوذ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی دوزخ کا مستوجب قرار دیا جائے گا۔ لیکن واضح رہے کہ یہ حکم جہالت کے طاری ہونے اور حق و باطل کے درمیان تمیز مفقود ہونے کی صورت کا ہے۔ ہاں، اگر اس مقتول کی مذکورہ نیت و ارادے کا تعلق جہالت و نادانی اور عدم تمیز سے نہ ہو، بلکہ اس بات سے ہو کہ وہ بسبب اشتباہ خطائے اجتہادی میں پڑ گیا ہو، تو اس پر مذکورہ حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ مقتول اپنے قاتل کے تئیں جو عداوت و نفرت رکھے ہوئے تھا، اور اس کو قتل کے ساتھ مقتول بھی مستوجب عذاب ہوگا۔ لیکن اگر وہ مقتول اس جہالت و نادانی کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ عذرائے دین و دیانت اس شخص یعنی قاتل کو قتل کرنے کا عزم رکھتا تھا، نیز اس عزم تک وہ دین و شریعت کے اپنے علم کی روشنی میں غور و فکر کرنے کے بعد اور نیت کے اخلاص کے ساتھ پہنچا تھا، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اس عزم تک اس کا پہنچنا غیر صحیح کیوں نہ ہو، اس کو محض اس عزم کی وجہ سے مستوجب عذاب قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اجتہاد اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش میں خطا کر جانے والا شخص عند اللہ ماخوذ قرآن میں دیا جاتا۔ واضح رہے کہ مذکورہ ارشاد گرامی اس مشہور اور صحیح مسلک کی دلیل ہے کہ جو شخص کسی گناہ کی نیت کرے اور اس نیت پر قائم رہے تو وہ گناہ گار ہی کے حکم میں ہوگا، اگرچہ وہ اپنے اعضاء اور زبان سے عملی طور پر اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔
امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔